وہ جو ہے ڈپریشن کا نہ صرف یہ کہ شکار ہے، بلکہ اس ڈپریشن سے چھٹکارے کے لیے وہ مختلف قسم کی ادویات، مختلف قسم کے ڈاکٹروں کے پاس آمد و رفت، اور اسی طریقے سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان معاملات کے حل کے لیے عاملین کی طرف مراجعت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر حاضر میں معاشی اور معاشرتی مسائل کی کثرت نے اکثریت عوام کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر دوسرا شخص وہ جو ہے ڈپریشن کا نہ صرف یہ کہ شکار ہے، بلکہ اس ڈپریشن سے چھٹکارے کے لیے وہ مختلف قسم کی ادویات، مختلف قسم کے ڈاکٹروں کے پاس آمد و رفت، اور اسی طریقے سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان معاملات کے حل کے لیے عاملین کی طرف مراجعت کر رہے ہیں۔ اسباب اس کے بیان کرنا مقصود نہیں ہے، یہاں ہم یہ بیان کریں گے کہ ڈپریشن ظاہر بات ہے کہ جب انسان زندگی گزارتا ہے اور اس زندگی کے اندر مختلف قسم کے حالات، احوال، واقعات و کیفیات سے اس کا سامنا رہتا ہے، تو اس کا اثر انسانی ذہن کے اوپر ضرور ہوتا ہے، اور پھر انسانی سوچ کے اوپر بسا اوقات وہ حالات، وہ کیفیات ایسا نقش چھوڑ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے اس واقعے کو لے کر نہ صرف یہ کہ مستقبل کی زندگی کو وہ کیا کر دیتا ہے، اسی واقعے کو لے کر اس کو نہ صرف سوچتا رہتا ہے، بلکہ وہ واقعہ اس کی زندگی کے اوپر ایک ایسا نقش چھوڑ دیتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں کے اندر بھی اسی واقعے کے اثرات جو ہے اس کے قول و فعل کے اندر وہ نظر آتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ عوام کی اکثریت جو ہے وہ حالات سے لڑ کر اسٹریس میں گئی بھی ہے، تو اور وہ مختلف قسم کے طریقے حاصل کرنے کی صحیح کرتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ ہماری اس چیز سے جان چھوٹ جائے، اس ڈپریشن سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے۔ تو اس میں بہت سے عاملین نے مختلف قسم کے لوگوں کو تعویذات تجویز کیے، اوراد وظائف تجویز کیے ہیں، اور ہم بھی یہاں پہ کوشش کریں گے کہ ایک آسان عمل اس کے لیے بیان کریں تاکہ لوگ جو ہے وہ راتوں کی نیند پر سکون لے سکیں اور ان کی الٹی سوچوں سے ان کا پیچھا چھوٹ سکے۔ تو عمل کا بیان کرتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے کرتے ہیں کہ جو شخص یہ عمل کر رہا ہے اسے چاہیے کہ 5 وقت نماز کی نہ صرف یہ کہ وہ پابندی کرے، بلکہ پابندی کے ساتھ کوشش کرے کہ 5 وقت نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کرے، اور اس کے بعد ہر فرض نماز جب وہ ادا کر سکے تو اس کے بعد چاہیے 33 مرتبہ مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھے، اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے اپنے چہرے کے اوپر اس کو پھیرے۔ یہ انتہائی مجرب عمل ہے، جو شخص اس کا جو ہے اپنے معمولات کے اندر اس کو رکھ لیتا ہے تو اس کو بہت ساری فالتو فکروں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا عمل جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کسی کے ساتھ ایسی کیفیت پیدا ہو جائے اسے چاہیے کہ رات جس وقت وہ سونے کے لیے لیٹ رہا ہو تو اس میں معوذتین کے ساتھ سورہ قریش کو بھی اپنے معمولات کے اندر شامل کر لے۔ جتنی تعداد کے اندر معوذتین کو پڑھتا ہے اتنی تعداد میں سورہ قریش پڑھنے کا اہتمام کرے، تو اس سے بھی انشاءاللہ جو دماغی ٹینشن وہ اس کی ریلیز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل جو اس کا بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی جو ٹینشنیں، فکر ہیں، اس کو دور کرنے کی صحیح اور کوشش کرے۔ جب انسان دوسروں کے لیے صحیح اور کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو سہل فرما دیتا ہے۔ تو اس کا ایک عملی جو ہے طریقہ ہے وہ یہ کہ انسان دوسروں کی جو فکریں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کے اندر ان کا دست و بازو بن کر کے ان کی ان پریشانیوں کا مداوع کرے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی فکروں کو، اس کی ٹینشنوں کو حل فرما دیں گے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔